اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر۔ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ماہ داخلی استحکام میں لگائے اور اس کے بعد رمضان 1 ہجری میں مہمات بھیجنے کا اقدام فرمایا۔ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے قبل 1.5 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی تھی، جن میں ایک غزوہ ذو العشیرہ بہت اہم ہے اور دوسرا واقعہ نخلا کا فیصلہ کن واقعہ۔ یہ دونوں واقعات غزوہ بدر کا اصل سبب بنے ہیں۔ غزوہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا اندرون عرب آخری اور چھٹا مرحلہ یعنی مسلح تصادم شروع ہوا ہے۔ مذکورہ بالا 2 واقعات کی وجہ سے مکہ میں ہاکس کی بن آئی اور 1000 جنگجوؤں کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی، لہٰذا اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عتبہ بن ابی معیط، شیبہ بن عتبہ اور بہت سے وہ لوگ جو اہل ایمان کے خون کے پیاسے تھے، سب کے سب نکلے۔ اس لشکر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سرداران قریش میں سے سوائے ابو لہب کے اور کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب بزدل انسان تھا، اس نے اپنی جگہ کو ایک مرسنسی یعنی کرائے کا فوجی بھیج دیا کہ میری طرف سے یہ لڑے گا۔ اس شخص میں انسانیت کا کوئی جوہر نہیں تھا، وہ بخیل اور بزدل شخص تھا، اس کی اپنے معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ اسے غزال زری کا چور سمجھتے تھے، چونکہ یہ کعبہ کے بیت المال کا متولی تھا اور وہاں سے چڑھاوے کے طور پر آیا ہوا سونے کا ہرن چوری ہو گیا تھا، تو یہ اس غزال زری کا چور مشہور ہو گیا تھا۔ بس ابو لہب کے سوا قریش کا کوئی گھرانہ نہیں بچا کہ جس کے تمام سربراوردہ لوگ اس لشکر میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ البتہ ابو سفیان رہ گئے تھے، جو قافلہ کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی ابو جہل نے پیغام بھیج دیا کہ اپنی نفری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم سے آ کر مل جاؤ۔ لیکن ابو سفیان دھیمے مزاج کے حقیقت پسند انسان تھے، محض جذباتی انسان نہیں تھے۔ انہوں نے 2 احتیاطیں کی، ایک طرف مدد کے لیے مکہ پیغام بھیج دیا اور دوسری طرف جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ قافلہ کا قصد فرما رہے ہیں تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چنانچہ وہ بدر کی طرف آئے ہی نہیں بلکہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل گئے۔ انہیں ابو جہل کا پیغام مل بھی گیا تھا کہ لشکر کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں براہ راست مکہ جا رہا ہوں۔ غزوہ بدر سے قبل مشاورت۔ صحیح اور معتبر ترین روایات کے مطابق مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ کا اعلان کیا نہ تیاری فرمائی، بلکہ پیش نظر صرف یہ تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اسے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بغیر کسی خاص اہتمام اور تیاری کے نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ غزوہ ذو العشیرہ میں شامل 150 افراد تمام مہاجرین ہی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں صرف 60 یا 83 مہاجرین ساتھ تھے۔ تعداد کے متعلق دونوں روایات موجود ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر جنگ کا پروگرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی انتظام فرماتے اور تعداد زیادہ ہوتی۔ پھر یہ پہلی بار ہوا کہ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ نکلے، بلکہ تعداد میں اور زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بھی مشورہ کیا تھا اور پھر مدینہ کے باہر بھی ایک مجلس مشاورت منعقد فرمائی، لیکن مدینہ کی مشاورت میں جنگ کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے تاکیداً نہیں فرمایا کہ ساتھ چلو۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی خود اپنی مرضی سے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی خصوصی ترغیب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے کچھ دور پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ سے 1000
افراد پر مشتمل کیل کانٹے سے لیس لشکر سوئے مدینہ نکل پڑا ہے اور منزل پر منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہو گیا کہ شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور جنوب سے لشکر چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب یہاں مدینہ سے باہر مشاورت ہوئی، جو اہم ترین مشاورت ہے۔ قرآن مجید ایسے معاملات کو عموماً اختصار سے بیان کرتا ہے، لہٰذا سورۃ الانفال کی آیات کے بین السطور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزرائے مشورہ ہی یہ بات پیش کی ہوگی کہ مسلمانوں، ایک قافلہ شمال سے آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 30 یا 50 محافظ ہیں، مال تجارت بہت ہے، اور ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کر لیا ہے، بتاؤ کدھر چلیں؟ ان حالات میں کچھ لوگوں نے اپنی مخلصانہ سوچ کے مطابق تجویز کیا کہ حضور قافلہ کی طرف چلیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ تجویز پیش کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ قافلہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 کی نفری ہے، وہ آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، ساز و سامان تجارت بھی بہت ہاتھ لگے گا اور اسلحہ بھی جو آئندہ جنگ میں کام آئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کچھ منتظر سے تھے، تب لوگوں نے اندازہ کیا کہ منشاء مبارک کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رجحان طبع کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس مرحلے پر مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریریں شروع کی کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریر کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ حضور، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورۃ مائدہ۔ بس آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی کچھ انتظار کی کیفیت میں تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن دراصل انصار کی جانب ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مولانا شبلی مرحوم کا قول یہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرا رجحان غالب یہی ہے کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ خزرج کا قبیلہ تعداد میں اوس سے 3 گنا تھا اور اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ خزرج ہی کی ایک شاخ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جو منافق اعظم تھا، اور پورے قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ سردار کی طرف سے کسی رائے کا اظہار گویا پورے قبیلہ کی طرف سے اظہار رائے کی مترادف تھا۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کسی نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ حضور، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ اس خیال کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ یثرب تشریف لانے کی جو دعوت قبول کی تھی، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ گویا انصار اس معاہدہ کی روح سے اس کے پابند نہیں تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ قافلہ کا راستہ روکنا اور بات ہے، اور باقاعدہ ایک لشکر جرار سے جا ٹکرانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تائید کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں کہا، انا آمنا بک وصدقناک، یعنی حضور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اس وقت معاہدے میں کیا طے ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ بات غیر متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر سر بنا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلیے ہم کو جہاں بھی لے جانا ہو، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک جا پہنچیں گے جو یمن کی آخری کونے کا شہر ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ثانوی چیز تھی۔ اس کی اصل بنیاد تو یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرے، وہ اس جماعت میں شامل ہے جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، جیسے فرمایا گیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں۔ ایمان کہاں رہ جائے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانے؟ لہٰذا اس وقت حضرت سعد بن عبادہ یا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری، بڑی بنیادی اور اصولی بات کہی تھی کہ انا آمنا بک وصدقناک۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنے کے منتظر تھے۔ اس مشاورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، اور پھر بدر پہنچ کر جب معلوم ہو گیا کہ قریش کا لشکر وادی کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے فرمایا۔ وہاں کا ایک واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض تجربہ کار حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہاں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ وحی کی بنا پر ہے تو سمیعنا و اطعنا، لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ جنگی مہارت اور حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام کے بجائے دوسرے مقام پر کیمپ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی رائے کو قبول فرمایا۔ جہاں تک خالص و دنیوی امور کی تدابیر اور تجرباتی علوم کا تعلق ہے، جس طرح تعبیر و نقل کا معاملہ تھا، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے امت کے لیے یہ ہدایت و تعلیم دے دی ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی اپنے دنیاوی معاملات میں سے تم بہتر جانتے ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہی ایسا تھا کہ آپ دنیاوی تدبیر کے معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا فیصلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر فرمایا تھا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ کی آخری کوشش۔
جنگ سے ایک رات قبل خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے۔ اب مکہ میں چہم گوئی شروع ہوئی کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے، ہم تو اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس صورتحال سے مشتعل مزاج لوگوں آگز کے مقابلہ میں صلح جو لوگوں کے ہاتھ میں پھر ایک دلیل آ گئی کہ ہمارا مقصد تو قافلہ کی حفاظت تھا، قافلہ بچ کر نکل گیا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنو عدی یہ کہہ کر لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس سے کہا، عتبہ تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ کے استفسار پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب اس ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عمرو بن عبداللہ الحضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا، اگر تم اس کی دیت یا خون بہا ادا کر دو تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، قافلہ بچ کر نکل ہی چکا ہے، اس طرح جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بہت مناسب تجویز ہے۔ وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا، لیکن وہ جو ہاکس کا سرغنہ ابو جہل موجود تھا، فی الحال تو اس کو سمجھانا مقصود تھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا کہ دیکھو، خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ بچ کر چلا گیا ہے، عمروں کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب ابو جہل کی چالاکی دیکھیے، اس نے ایک تو عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو۔ یاد رہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جو سابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ عتبہ کا دوسرا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ محبت بدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے کہ بیٹا مقابل ہے، اس لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔ اس کا عتبہ نے وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک باغیرت اور باہمیت انسان کو دینا چاہیے۔ اس نے کہا، کل کا دن بتا دے گا کہ بزدل کون ہے۔ وہ اس طعنہ کو برداشت نہیں کر سکا۔ ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عمرو بن عبداللہ الحضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس شخص نے عرب جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے، بالکل عریاں ہو گیا اور شور مچا دیا، واہ عمر واہ! اسے قبائلی زندگی میں بلڈ کرائے خونی چیخ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشتعل کرنے والا نعرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر میں آگ سی لگ گئی۔ الغرض مشرکین کے کیمپ میں آخری رات تک یہ کشمکش جاری رہی، لیکن بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ برصورت کل جنگ ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن جنگ ہوئی۔ مشرکین کی دعائیں۔ مشرکین مکہ میں سے دو اشخاص کی غزوہ بدر شروع ہونے سے مثلاً قبل رات کی دعائیں کتب تاریخ میں نقل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی شب کو دعا کی۔ مشرکین میں سے ایک ابو جہل اور دوسرے نضر بن حارث کی دعا تاریخ میں منقول ہوئی ہے۔ وہ دونوں مشرک تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آ پڑتا ہے تو تم اپنی دیویوں اور من گھڑت معبودوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل آپ کو قرآن میں متعدد بار مل جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل کی غزوہ بدر کی رات کی دعا منقول ہے، اللہم اقطعنا للرحیم واتنا بما لا نعرف واحنہ الغداۃ، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے سب سے زیادہ رحمی رشتے کاٹنے والا ہے اور ایسی چیز لے آیا ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، بس کل تو اسے ہلاک کر دیجیے۔ یہ اس شخص کی پکار ہے
گھٹی میں قوم پرستی، نسل پرستی، قبائلی پرستی پڑی ہوئی تھی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کا سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہوں نے آ کر اپنی دعوت و تبلیغ کی بدولت ہمیں تقسیم کر دیا، ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر دیا، بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، ہماری جو قوت تھی وہ اس طور پر پراگندہ ہو گئی، ہمارے رحمی رشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقطع کر دیے۔ اور نضر بن حارث کی جو دعا منقول ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجہ مسخ ہو چکی تھی اور جن کی سوچ اس قدر غلط ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر جماعت ہیں۔ اس کی دعا منقول ہوئی ہے کہ اللہم انصر خیر الحزبین، یعنی یہ جو دو حزب بالمقابل آگے ہیں، اے اللہ ان میں سے بہتر جماعت کی مدد فرمائیو۔ غور کیجئے، اس مشکل گھڑی میں دونوں اللہم کہہ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ دوسری طرف اسی رات کو حزب اللہ کے لشکر میں گھاس پھوس کی اس جھوپڑی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل ترین سجدہ کیا، جس میں طویل ترین دعا کی۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اے اللہ، کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں مزید عرض کیا، بار الہی، میں نے اپنی 15ویں برس کی کمائی میدان میں لگا کر ڈال دی ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے پہرے پر کھڑے تھے، جس وقت حضور سر مسجود ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندگان میں سے کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سب سے زیادہ شجاع، دلیر اور بہادر کون تھا؟ سوالی کا خیال تھا کہ آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام لیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ شخص کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے والی شب کو اپنی جھوپڑی پر پہرے کے لیے معین فرمایا تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے عرض کیا، حسبک حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے بس کیجئے، یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ سورۃ قمر گویا اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اس جمعیت کا شکست ہو کر رہے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ بہرحال اس غزوہ بدر سے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسئلہ تصادم شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مرحلے میں اقدام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوا، لیکن پہلی باقاعدہ جنگ جو ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس معاملہ میں اس بحث میں پڑنے کی بجائے کہ جنگ کس نے شروع کی، کس نے نہیں کی، آیا اسلام میں صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے یا جارحانہ جنگ یعنی خود حملہ میں پہل کرنا بھی درست ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل کا قلعہ کما کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے یا باطل کو اکنالج اور تسلیم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ حق کبھی باطل کو تسلیم اور برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ حق کے نام لیوا بہیمیت اور بغیرت ہو گئے ہوں، ان کو زندگی زیادہ عزیز ہو گئی ہو تو وہ حق کو مغلوب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ غیور بہیمیت
حق کے ماننے والے اور حق کے علمبردار باطل کا وجود کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حق کے پاس اگر طاقت ہو تو وہ یقیناً جا رہا ہوگا۔ صرف ایک فرق ذہن میں رکھیے، کسی فرد کو نہ کبھی پہلے اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے، نہ آئندہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن کریم کی نص موجود ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورۃ بقرہ۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے جدا ہو کر روشن اور واضح ہو چکی ہے، لیکن باطل کا غلبہ گوارا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ملک میں تشریعی نظام بہر صورت اللہ کا قائم اور نافذ ہوگا۔ ان الحکم الا اللہ، اگر اہل حق میں کوئی غیرت و حمیت ہے تو وہ حق کا بول بالا کرنے، اسے غالب کرنے اور باطل کو مٹانے اور اسے سرنگوں کرنے کی جدوجہد کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے۔ اس راہ میں جان دینے اور سر کٹانے سے زیادہ دنیا میں ان کو کوئی شے محبوب نہیں ہوگی۔ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ یعنی باطل تو یہ چاہے گا کہ یہ صورت برقرار رہے کہ دو متضاد فکری نظام پرامن طریق پر پہلو بپہلو رہیں، اس لیے کہ اسے تو اس طرح اپنے وجود اور بقا کی ضمانت ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حق اور باطل کے مابین خود باطل ہے، حق اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ چنانچہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں بھی تصادم کا آغاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جب آپ نے یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، جس نے ان کے عقائد کی نفی، ان کے نظام کی نفی، ان کے رسم و رواج کی نفی، ان کے رضائی اخلاق کی نفی، ان کے معاشرتی نظام کی نفی، معاشرتی اونچ نیچ کی نفی، نسل پرستی کی نفی، عباد و پرستی کی نفی، ہوائے نفس کی نفی کر دی۔ یوں سمجھیے کہ اس کلمہ توحید کی ضد سے باطل نظریات کا کوئی پہلو اور گوشہ نہیں بچ سکتا، اور ہر چیز کی نفی اس کلمہ میں موجود ہے۔ ہجرت کے بعد کے اقدامات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ وادی نخلہ جیسے دور دراز مقام پر مہم بھیجی۔ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، تب بھی اس میں خلل اندازی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس 150 مہاجرین کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے۔ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو ایسے ہی خبر اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس پر حملہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہ تو ایک دن رات کا فصل پڑ گیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ شبلی مرحوم نے غزوہ ذوالعشیرہ کا ذکر تک نہیں کیا اور واقعہ نخلہ کے بارے میں اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہمارے سیرت و نگار نے خواہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں۔ میرے نزدیک شبلی مرحوم ہمدردی کے لائق ہیں، اس لیے کہ ان کا دور انگریز کا دور تھا، جب مستشرقین کی طرف سے اسلام پر بے در پہ حملے ہو رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، لہٰذا انہوں نے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا۔ وادی نخلہ کا واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس ایک اور غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے معاذ اللہ جان بچا کر نہیں بھاگے تھے۔ جس کسی کا بھی یہ تصور ہو وہ اس کو اصلاح کر لیں۔ ہمارے کچھ تجدد پسند دانشور مشترکین کی تحریروں سے متاثر ہو کر ایسے تصور لکھتے ہیں۔ یہ حضرات ہجرت کے واقعہ کا ذکر فلائٹ ٹو مدینہ یعنی مدینہ کی طرف فرار کے الفاظ سے کرتے ہیں، وہ اسے ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت اور فرار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس تصور کا ذرا سا شائبہ بھی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اسے خرچ دے، ورنہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سورۃ الانفال میں آیا ہے کہ جنگ میں پیٹھ دکھا دینا بہت بڑا جرم اور ناقابل معافی گناہ ہے، سوائے اس کے
کہ پینترا بدلنا ہو، یا یہ کہ پیچھے جو نفری ہے اس تک پہنچ کر پھر حملہ کرنا مقصود ہو، تو ہجرت در حقیقت باطل کے خلاف پینترا بدلنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متبادل مرکز کی حیثیت سے پہلے طائف کا انتخاب کیا تھا، لیکن طائف والوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی اور سعادت یثرب کے لیے رکھی تھی، چنانچہ اہل یثرب چل کر گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے آئے، بلکہ اس کی منظوری لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس گھڑی کی اجازت ملنے کا انتظار تھا جس گھڑی ہجرت کرنا تھی۔ جو ہی اجازت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم ہجرت ہوئے اور سوئے یثرب کوچ فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کھجوروں کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے نہیں آئے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ٹھنڈی چھاؤں سب کو پسند آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غزوہ بدر سے پہلے بنفس نفیس 4 مہموں میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں کیا۔ ابتدائی 6 مہینے ایسے ضرور ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، نہ کوئی سریہ بھیجا، لیکن یہ 6 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داخلی استحکام میں صرف فرمائے، اقامت صلاۃ اور اجتماعات مسلمین کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی، انصار و مہاجرین میں مواخات قائم فرمائی اور آس پاس کے قبائل سے معاہدے کیے۔ ان کاموں کو سنبھالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اقدامات کا آغاز فرما دیا۔ تو یہ ہے اقدامات جس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوا، جس کے نتیجہ میں آخری اور چھٹے مرحلے یعنی مسئلہ تصادم کا جو سلسلہ شروع ہوا، غزوہ بدر اس کا آغاز ہے۔ یوم البدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری ہے۔ ابو جہل سے ایک بات اور بھی منسوب ہے کہ اس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس جنگ کو یوم الفرقان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو واقعتاً حق و باطل میں امتیاز کرنے والا دن بنا دیا اور سورۃ الانفال میں اس کو یوم الفرقان ہی قرار دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت اور غزوہ بدر ہی دین اللہ کے بالفعل غلبہ کی تمہید بنے۔ غزوہ بدر کا موقع کارزار۔ اس خبر کے بعد کہ ابو سفیان کا قافلہ خیر و عافیت سے مکہ پہنچ گیا ہے، عتبہ بن ربیعہ نے حکیم بن حزام کی تجویز پر یہ کوشش کی تھی کہ جنگ ٹل جائے۔ اس پر ابو جہل نے اسے طعنہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو مقابل دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے، اور محبت بدری سے مغلوب ہو کر تم یہ تجویز لے کر آئے ہو کہ جنگ نہ ہو۔ یہ ایسا طعنہ تھا جو عتبہ کو گھائل کر گیا، اور اس طرح صلح جو لوگوں کی جانب سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ چنانچہ اگلی صبح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر نکلا اور مبازرت طلب کی۔ اہل ایمان کے لشکر سے 3 انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کے لیے نکلے۔ عتبہ نے چیخ کر پوچھا، من انتم من القوم؟ انہوں نے اپنے نام بتائے۔ عتبہ نے کہا کہ تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ پھر چیخ کر پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری توہین نہ کرو، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے انہیں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہیں، جو ہمارے مقابل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر باپ کے مقابلہ میں بیٹا یعنی عتبہ کے مقابلے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنا چاہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب 3 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین مقابلہ کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جلد ہی وصل جہنم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید بن عتبہ سے شدید مقابلہ ہوا، دونوں کا بیک وقت ایک دوسرے پر کاری وار ہوا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں کٹ گئی اور وہ گر پڑے تو حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ولید کو ختم کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بلد تھے اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے متعلق فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یقیناً جنت ملے گی۔ تو ان کے چہرہ پر بشاشت آئی اور ان کی زبان سے نکلا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کی بات سچ کر دکھائی ہے کہ اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب مشرکین مکہ کا جناب ابو طالب پر شدید دباؤ پڑتا تھا کہ تم اور بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ تاکہ ہم ان سے نمٹ لیں، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، تو عام طور پر جناب ابو طالب اس وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکو گے جب تک ان کی حفاظت میں ہمارا بچہ بچہ کٹ کر نہ مرے گا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال میدان بدر میں نہیں ہوا بلکہ فتح کے بعد جب اسلامی لشکر مدینہ منورہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ان کی قبر میدان بدر سے آگے مدینہ منورہ کے راستے میں ہے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں باقاعدہ اور دو بدو جنگ کی صورت میں اندرون عرب انقلاب محمدی علیہ السلام کے چھٹے اور آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم کا آغاز ہو گیا۔ اس غزوہ میں قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے ابو سفیان اور ابو لہب کے علاوہ باقی قریباً تمام ہی کھیت رہے۔ واضح رہے کہ ابو سفیان چونکہ تجارتی قافلے کے ہمراہ تھے لہٰذا وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اسی طرح ابو لہب بھی جنگ میں شریک نہیں تھا اور اس نے اپنی جگہ کرائے کا فوجی بھیج دیا تھا۔ قریش کے کل 70 سربراہ و آوردہ لوگ مقتول ہوئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ اس کا بھائی اور بیٹا قتل ہوئے، اسی طرح نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط جیسے مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیے گئے۔